تفسیر ابن کثیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 72۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفساً ایک آدمی، فَادَّارَأْتُمْ پھر تم جھگڑنے لگے، فِيهَا اس میں، وَاللَّهُ اور اللہ، مخرجن ظاہر کرنے والا، ما کنتم جو تم تھے، تکتمون چھپاتے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ بلا وجہ تجسس موجب عتاب ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ادراءتم کے معنی تم نے اختلاف کیا کہ ہیں۔ حضرت مجاہد وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے۔ مصعب بن رافع کہتے ہیں کہ جو شخص 7 گھروں میں چھپ کر بھی کوئی نیک عمل کرے گا اللہ اس کی نیکی کو ظاہر کر دے گا، اسی طرح اگر کوئی 7 گھروں میں گھس کر بھی کوئی برائی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی ظاہر کر دے گا۔ پھر یہ آیت تلاوت کی، آیت واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 72۔ یہاں وہی واقعہ چچا بھتیجے کا بیان ہو رہا ہے جس کے باعث انہیں ذبیحہ گاؤں کا حکم ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم پر لگاؤ۔ وہ ٹکڑا کون سا تھا اس کا بیان تو قرآن میں نہیں ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں، اور نہ ہمیں اس کے معلوم ہونے سے کوئی فائدہ ہے اور معلوم نہیں ہونے سے کوئی نقصان ہے۔ سلامت روی اسی میں ہے کہ جس چیز کا بیان نہیں ہم بھی اس کی تلاش و تفتیش میں نہ پڑیں۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ غضروف کی ہڈی نرم تھی، کوئی کہتا ہے ہڈی نہیں بلکہ ران کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے دونوں شانوں کے درمیان کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے زبان کا گوشت، کوئی کہتا ہے دم کا گوشت وغیرہ، لیکن ہماری بہتری اسی میں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے ہم بھی مبہم ہی رکھیں۔ اس ٹکڑے کے لگتے ہی وہ مردہ جی اٹھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جھگڑے کا فیصلہ بھی اسی سے کیا، اور قیامت کے دن جی اٹھنے کی دلیل بھی اسی کو بنایا۔ اس صورت میں 5 جگہ مرنے کے بعد جینے کا بیان ہوا ہے۔ ایک تو آیت ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون سورۃ البقرہ آیت نمبر 56 میں، اور دوسرا اس قصے میں، تیسرا ان کے قصے میں جو ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے، اور ایک اجاڑ بستی پر ان کا گزر ہوا تھا۔ چوتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 پرندوں کے مار ڈالنے کے بعد زندہ ہو جانے میں، 5ویں زمین کی مردنی کے بعد رویدگی کو موت و زیست سے تشبیہ دینے میں ابو داؤد طیالسی کی ایک حدیث میں ہے، ابو زرین عقیلی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح جلائے گا؟ فرمایا کبھی تم بنجر زمین پر گزرے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا پھر کبھی اس کو سرسبز و شاداب بھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا اسی طرح موت کے بعد زیست ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے آیت وآیت لہم الارض المیتۃ سورۃ یاسین آیت نمبر 33، یعنی ان منکرین کے لیے مردہ زمین میں بھی ایک نشانی ہے جسے ہم زندہ کرتے ہیں، اور اس میں سے دانے نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں، اور جس میں ہم کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کرتے ہیں، اور چاروں طرف نہروں کی ریل پیل کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان پھلوں کو مزے مزے سے کھائیں، حالانکہ یہ ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا یا پیدا کیا ہوا نہیں، کیا پھر بھی یہ شکر گزاری نہ کریں گے؟ اس مسئلے پر اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے، اور حضرت امام مالک کے مذہب کو اس سے تقویت پہنچائی گئی ہے۔ اس لیے مقتول کے جی اٹھنے کے بعد اس نے دریافت کرنے پر جسے قاتل بتایا اسے قتل کیا گیا، اور مقتول کا قول باور کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ دم آخر ایسی حالت میں انسان عموماً سچ ہی بولتا ہے، اور اس وقت اس پر تہمت نہیں لگائی جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل ڈالا اور اس کے کڑے اتار لے گیا۔ جب اس کا پتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگا تو آپ نے فرمایا اس لڑکی سے پوچھو کہ اسے کس نے مارا ہے۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ کیا تجھے فلاں نے مارا، فلاں نے مارا؟ وہ اپنے سر کے اشارے سے انکار کرتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب اسی یہودی کا نام آیا تو اس نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ چنانچہ اس یہودی کو گرفتار کیا گیا، اور باصرار پوچھنے پر اس نے اقرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر بھی اسی طرح 2 پتھروں کے درمیان کچل دیا جائے۔ اور امام مالک کے نزدیک جب یہ برانگیختگی کے باعث ہو تو مقتول کے وارثوں کو قسم کھلائی جائے گی بطور قسامہ کے، لیکن جمہور اس کے مخالف اور مقتول کے قول کو اس بارے میں ثبوت نہیں جانتے۔
آیت نمبر 73 فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا اضربوہ اسے مارو بِبَعْضِهَا اس کا ٹکڑا كَذَلِكَ اس طرح يُحْيِي اللَّهُ اللہ زندہ کرے گا الموت مردے وَيُرِيكُمْ اور تمہیں دکھاتا ہے آیات ہی اپنے نشان لعلکم تاکہ تم تعقلون غور کرو۔ تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اسی طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔